بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا کہ حکمرانی اور اختیارات کے منصب پر ایسے لوگ بیٹھ جائیں جو کردار کی پستیوں کو چھو رہے ہوں اور لیڈر انا پرستی کے زوم میں اپنے انجام اور موت کو بھول جائیں۔ اب بات مالی بدعنوانی سے بڑھ کر اخلاقی گراوٹ پر آ چکی ہے۔ مجرموں کو اعلیٰ حکومتی عہدے ملے ہوئے ہیں۔ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی بدکرداری ثابت ہو چکی ہے۔ اس پر جنسی ہراسگی کا الزام ثابت ہوا اور اسے صوبائی محتسب سے سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ اسے عدالت اور حدود قوانین کے تحت سزا دی جانی چاہیے تھی، لیکن اس سزا کے باوجود اسے نہ صرف لاڑکانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا بلکہ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا، جس کے بعد اس نے کراچی کے 80% طلباء کو فیل کر دیا تاکہ وہ یونیورسٹیوں میں داخلہ نہ لے سکیں، اور HEC نے پہلے ہی 45% نمبر حاصل کرنے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اگر یہ شرط ہے تو 45% سے کم نمبر حاصل کرنے والے کو کامیاب قرار نہ دیا جائے، اسے فیل کیا جائے، لیکن اصل مقصد پاکستان کو تعلیم سے محروم رکھنا ہے۔ پاکستانی طلباء کی صلاحیتوں کو ناپنے کا یہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ اس موضوع پر ہم کبھی اور بات کریں گے۔ اس وقت تو ذکر ہے کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے 80% طلباء کو فیل کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا۔ کراچی کے طلباء کو تعلیم سے محروم کرنے کی اس سازش میں سندھ کے گورنر اور سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ دونوں شریک ہیں۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوں یا گورنر سندھ، ان کے رویے نہ صرف افسوسناک ہیں بلکہ شرمناک بھی ہیں۔ کراچی کے انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سائنس، آرٹس، کامرس ہر شعبے کے طلباء کو بڑی تعداد میں فیل کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ سائنس میں 35% بچے کامیاب ہوئے ہیں اور 65% فیل کر دیے گئے۔ کامرس کے شعبے میں 80% طلباء کو فیل کیا گیا اور پرائیویٹ طور پر امتحان دینے والے 72% طلباء کو ناکام کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام دانستہ طور پر کیا گیا ہے۔ MQM کے حمایت یافتہ اور مسلط کردہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے متنازع نتائج جاری کرنے والے چیئرمین نسیم میمن کو ایک گھناؤنی حرکت پر صوبائی محتسب کی جانب سے سزا ملی تھی، جسے گورنر سندھ نے معطل کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو عدالتی معاملات میں مداخلت کا بہت شوق ہے۔ کامران ٹیسوری نے انٹر بورڈ میں خراب نتائج کے ذمہ دار چیئرمین نسیم میمن کو صوبائی محتسب کی جانب سے جنسی ہراسانی پر ملنے والی سزا معطل کر دی ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف حکومت کے چہرے پر کالک ہے بلکہ گورنر صاحب نے یہ کالک اپنے چہرے پر خود مل لی ہے، اور ہم سب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ گورنر سندھ کے نزدیک جنسی ہراسانی کوئی جرم نہیں ہے۔ شاید ان کے نزدیک جنسی بدکاری بھی کوئی جرم نہ ہو۔ نسیم میمن پہلے لاڑکانہ کے انٹرمیڈیٹ بورڈ کا چیئرمین تھا۔ وہاں اس نے خاتون ٹیچر کو ہراساں کیا تھا۔ صوبائی محتسب کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ نے نسیم میمن کو لاڑکانہ بورڈ سے برطرف کر دیا تھا، لیکن کراچی بورڈ کا چیئرمین بنا دیا۔ یہ ان کی بدکاری کا انعام تھا۔ نسیم میمن پر شگفتہ شاہ نامی ٹیچر کو ہراساں کرنے کا الزام تھا، اور یہ الزام شگفتہ شاہ نے خود عائد کیا تھا، جو صوبائی محتسب کی عدالت میں ثابت ہو گیا۔ نسیم میمن پبلک اسکول حیدرآباد کے پرنسپل تھے۔ خاتون ٹیچر شگفتہ شاہ نے الزام لگایا کہ نسیم میمن ان کو ہراساں کرتے تھے۔ نسیم میمن پر صوبائی محتسب نے 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ بظاہر سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ نے نسیم میمن کی سزا برقرار رکھی تھی، لیکن جسٹس مقبول باقر، جو پیپلز پارٹی اور MQM کی مشترکہ سفارش پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آج کل اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ ان کا رویہ جانبدارانہ اور متعصبانہ ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر ان کا بیان بتا رہا ہے کہ وہ اس سازش میں شریک تھے۔
نسیم میمن کے ساتھ ان کی ہمدردی کیسی ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ میں فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے طلبہ کو یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملے گا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر عمر کے جس حصے میں ہیں انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے۔ یہ بیان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے اس رزلٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا محکمہ تعلیم سندھ جس نے اس قسم کے اساتذہ بھرتی کیے ہیں جو پڑھا ہی نہیں سکے بچے اور اتنی بڑی تعداد میں فیل ہو گئے، یا انٹر کے پیپرز چیک کرنے والے اساتذہ کی صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ پیپرز چیک کر سکے؟ اس سے قبل ایک نجی NGO کو اربوں روپے سالانہ چندہ دینے کا اعلان بھی سامنے آیا تھا جس کو بدنامی کے ڈر سے واپس لیا گیا۔ جسٹس مقبول باقر غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ وہ فرقہ پرست اور لسانی تنظیموں کے حامی ہیں اور ان کا جھکاؤ سامنے آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ سندھ کے وزیر داخلہ حارث نواز کو بھی داخلی امور کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ امن و امان کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اور ان کا سیاسی جھکاؤ بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک لسانی تنظیم کی طرف ہے۔ تعلیم کے ساتھ جسٹس مقبول باقر کی کیا دلچسپی ہے یہ ہمیں واضح ہو چکا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا انہوں نے دورہ کیا، انہیں ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ مفت کتابیں جو ہیں حکومت کی ملکیت ہیں، تعلیمی سال ہونے پر یہ کتابیں طلبہ سے واپس لی جائیں۔ لاکھوں روپے کی مفت بجلی کا بل کھانے والے، مفت پیٹرول پینے والے، اپنے مکان کا کرایہ سرکاری خزانے سے دینے والے مقبول باقر چند 100 روپے کی کتابیں بچوں سے واپس لینا چاہتے ہیں جو پہلے ہی نہایت گھٹیا کاغذ پر شائع کی جاتی ہیں۔ بچوں کے فیل ہونے پر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کلچر بن گیا ہے کہ ہر چیز میں سازش تلاش کرتے رہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سازش کے تحت جسٹس مقبول باقر وزیر اعلیٰ بنے؟ مقبول باقر نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ریڈ لائن کی تعمیر کی وجہ سے ماڈل کالونی سے یونیورسٹی روڈ تک سڑک کھدی ہوئی ہے، لاکھوں لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہی ایک وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس قسم کا احمقانہ بیان کہ ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اس پر کام میں تیزی آنی چاہیے، یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک بننا ہی ظلم ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ کو یہ علم ہی نہیں کہ کوئی منصوبہ عوام کی سہولت کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی سہولت مہیا کرنا ہے تو وہ کام حکومت کا ہے، اور نگراں حکومت نے تو مزید مشکلات پیدا کی ہیں۔ نگراں حکومت کی یہ حماقت ہے کہ اس نے عباسی شہید سمیت KMC کے تمام اسپتالوں کے عملے کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اسپتال کے عملے کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے طلب کرنا کیا سمجھا جائے؟ عباسی شہید کا عملہ کیماڑی اور دوسرے علاقوں میں تعینات ہوگا۔ میئر کراچی صاحب نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انتظامیہ کا یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے محکمہ صحت کو حساس علاقوں میں انتخابات میں میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے کہا ہے۔ یہ تو حماقت ہے کہ ٹینشن میں میڈیکل کیمپ بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح کام کرے گا؟ وہاں ایمبولینسیں ہونی چاہیے جو زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچائے، میڈیکل کیمپ نہیں ہونے چاہیے۔ موضوع تھا تمام طلبہ کو فیل کرنا اور عہدوں پر نااہل افراد کا براجمان ہونا۔ سندھ ایریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی سیڈا میں گریڈ 18 کی خاتون افسر نے مینیجنگ ڈائریکٹر فائنانس پر جنسی ہراسانی کا الزام لگا دیا ہے کہ MD فائنانس نعیم میمن نے میرے بلوں کو جان بوجھ کر روک رکھا ہے، اور کچھ روز قبل اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ خاتون افسر کا مزید کہنا تھا کہ واٹس ایپ گروپ میں بھی سرکاری گاڑی کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ایک گفتگو میں MD فائنانس نے مجھے کار کی آفر کرتے ہوئے لالچ دے کر متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون اپنے کردار کے حوالے سے اس طرح کی بات سر عام نہیں کرتی، بشرطے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارے ہاں اعلیٰ عہدوں پر ایسے لوگ براجمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور معیار تعلیم دونوں بہت نیچے ہیں۔ تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ذہین طلباء کو پورے ملک میں دانستہ کم نمبر دیے جاتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ ہو یا کراچی بورڈ، دونوں
کرپشن کی آماج گاہ ہیں۔ کراچی بورڈ کی کرپشن تو سامنے آ گئی، لیکن فیڈرل بورڈ کی کرپشن سامنے نہیں آ رہی۔ تعلیمی بورڈ ہوں یا ریگولیٹری اتھارٹیز، ان کا مقصد عوام کو تنگ کرنا ہے، پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ تعلیمی بورڈ کا مقصد عوام کو تعلیم سے دور رکھنا، نیپرا کا مقصد عوام کو بجلی سے محروم رکھنا، اور اوگرا کا مقصد عوام کو گیس سے محروم رکھنا ہے۔ ان سب اداروں کو تحلیل کر دینا چاہیے۔ کسی انٹرمیڈیٹ بورڈ یا میٹرک بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف عوام پر بوجھ ہے۔ تعلیمی اداروں کو چیک کرنے کے بورڈ بنائے جائیں، جہاں پر ان کی تعلیمی صلاحیت کو جانچا جائے، پرکھا جائے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو خود ان کے اسکول جو ہے سرٹیفکیٹ دیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذہنی صلاحیت یا ذہنی حالت کا تو ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ کہتے ہیں بچے فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے، اس پر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی کم نہیں ہیں۔ کامران ٹیسوری کے گلشن اقبال 13D میں زیر تعمیر پروجیکٹ تجوری ہائٹس سپریم کورٹ کے حکم پر اس لیے مسمار کیا گیا کہ وہ پاکستان ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے یہ سرکولر ریلوے کی زمین تھی جو کراچی کے شہریوں کو بہت فائدہ دے رہی تھی، اور MQM کے زمانے میں اس کو بند کیا گیا۔ اور حال ہی میں جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا تو کامران خان ٹیسوری مشہد میں تھے۔ وہ کس مقصد کے لیے وہاں گئے تھے؟ وہ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے چابہار میں ایران ایکسپورٹ 2024 میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن ایران نے پاکستان پر حملہ کر کے ان کا کام بگاڑ دیا۔ وہ ہکا بکا واپس آئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس بات پر غور کریں کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، اور گورنر صاحب بالکل کرپٹ انسان ہیں۔ وہ جنسی ہراسگی کے ملزمان کو معاف کر رہے ہیں اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے مجرم کو معاف کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو برطرف کر کے ان کی جگہ پر کوئی معقول شخصیات تعینات کی جائیں جو انصاف سے کام لے سکیں، الیکشن میں جانبدار نہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔